نحمدک منترن نمسنا من کل لسان نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم احسان کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا 30واں عشرہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور آج 21 رمضان المبارک ہے۔ آج خلیفہ چہارم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا آج یوم وصال ہے۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی عظمت و شان، آپ کی رفعت کے بارے میں جو احادیث بیان فرمائیں، اسی طرح خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ کی شان میں جو فرمایا اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ آج کے اس مختصر سے کلپ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں صرف چند احادیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان کے بارے میں فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ نے پوچھا کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چہرے انور کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں وارد ہیں، کسی اور کی فضیلت میں وارد نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 شخصیات جن کا رب کائنات نے مجھے خصوصاً بالخصوص جن کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے اہل و عیال میں سے قرار دیا ہے۔ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک میں خلیفہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بنا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے؟ ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ گرامی قدر حاضرینوں، ناظرینوں، سامعین، حضرت احمد ابو الطفیل سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک کشادہ جگہ پر جمع کیا اور کہا کہ میں ہر اس مسلمان کو قسم دے کر پوچھتا ہوں جو غدیر خم کے روز وہاں تھا جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے اور آپ نے کیا فرمایا تھا، اس پر 30 شخصوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن فرمایا تھا کہ جس کو کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے، اور اے اللہ جو علی کو دوست رکھتا ہے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ اسی طرح حضرت امام ترمذی، حضرت امام نسائی اور حضرت امام ابن ماجہ حبشی بن جنادہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اسی طرح حضرت امام مسلم روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے دانے کو پھاڑا ہے اور جان کو پیدا کیا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت کی ہے کہ جو مومن ہوگا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہ مجھ سے بغض کرے گا۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہم پہ بے شمار احسانات ہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان اعلیٰ و اعلیٰ ہے۔ حضرت ابن عساکر سے مروی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی ہیں۔ ابن عساکر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جتنی آیات حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی ہیں اتنی آیات کسی کے حق میں نازل ہوئی نہیں ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس مختصر سے کلپ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ آپ کی شان عرفہ والا ہے۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے اور ملک پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور جو کرونا وائرس جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ کلپ اچھا لگا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گا، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔